رحیم جی، میں اس وقت موجود ہوں مرکز جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان میں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں منظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، اور یہاں پر ایک سیرت کے حوالے سے ایک کوئز مقابلہ تھا، اور اس کوئز مقابلے کے اندر سری لنکا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ترانہ بجایا گیا اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی۔ تو میں براہ راست منظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا مقصد تھا اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو منظم اعلیٰ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ تو بتائیے گا کہ یہاں پر سری لنکا کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے فلیگ کو بھی جو ہے نا سامنے رکھ کر اظہار یکجہتی کی گئی، تو اس کا کیا مقصد تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ہم سب دکھی ہیں اس سے، اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ جس ہستی کا اور جس شخصیت کا سہارا لے کر یہ واقعہ جو ہے یہ رونما ہوا ہے، یہ اس سے بھی بڑی دکھ کی بات ہے۔ ہم نے بچوں کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی تھی اچھرا کے بچوں کے لیے۔ میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ اچھرا جو ہے ایک بہت ہی یادگار علاقہ ہے۔ یہاں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا جو چشمہ تھا ان کا، وہ ابھی تک یہاں سے وہ جاری و ساری ہے۔ تو ہم نے انہی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اور یہ کوشش کی ہے کہ اچھرا کی جو نئی نسل ہے یہ انہی کی فکر میں پروان چڑھے، اسلام کی صحیح روح کو سمجھیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اس پروگرام کی جو انعقاد کا مقصد تھا وہ یہ تھا۔ تو سری لنکا کے ساتھ ہم نے بچوں کو پہلے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے یہ جو ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ہمدردی کے لیے ان کو یہ بتایا کہ ہم جس نبی کی تعلیمات جو ہے ابھی بچوں کو سکھا رہے ہیں، ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ناحق انسان کا خون کریں۔ تو سری لنکا کی اس دکھ میں ان کے ساتھ اپنی شرکت کو جو ہے ہم نے شامل کرنے کے لیے آج ان کا جو فلیگ بھی اٹھایا ہے اور ان کا نیشنل اینتھم وہ بھی ہم نے بجا کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے۔ اچھا منظم صاحب، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، روز آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی واقعہ سامنے آتا ہے، تو اس کے صدباب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے یا اس طرح کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے؟ سب سے دیکھیں، سب سے بنیادی کام کسی بھی فلاحی اور اسلامی اور خوشحال معاشرے کے لیے کوئی ایک ہی سیکٹرز میں کام نہیں کر سکتا کہ ہم صرف حکومت پہ انحصار کریں۔ یعنی حکومتوں کے حوالے سے جمہوری ملکوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ تعاون ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ان سے ہٹ کر ہم اپنا کردار اس میں یہ ادا کر سکتے ہیں کہ بحیثیت تعلیمی ادارہ اس میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہمیں اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ کردار یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ کر سکیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، کسی بھی ریاست کے اندر رہتے ہوئے ریاستی امور وہ انفرادی لوگوں کے ہاتھوں میں، پرائیویٹ جو ہے لوگ ان کے خود عدالت بنائیں، خود جج بنے، خود منصف ہو، خود ہی وکیل ہو۔ لوگوں کے یہ رجحان ہم ختم کریں، لوگوں کو جذباتیت سے نکالیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پاکستان میں اس قسم کے واقعات کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ کافی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بس اس کا یہی ہے جی، ایسے واقعات کے روک تھام کا ایک ہی علاج ہے کہ معاملے کی صحیح طرح سے فی الفور اور مختصر مدت میں اس کی تحقیق کی جائے، اور جو پھر اس میں ملوث ہوتا ہے، اگر گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے اس کو سزا دیں، اگر گستاخی کا مرتکب نہیں ہے، الزام لگایا گیا ہے، تو ملزم کو مجرم جو ٹھہرتا ہے پھر اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔ آئندہ لوگ پھر ایسے جرائم نہیں کر سکیں گے۔ بہت شکریہ جی آپ کے اپنے